بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 945ویں حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ کتاب الخوف چل رہی ہے، یعنی نماز کا باب ہے، اور اس میں صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا۔ اس کے تحت وہ حدیثیں لے کر آئے ہیں کہ جو کفار کی طرف سے حملے کے خوف کے وقت پڑھی گئی ہیں، یا کچھ نمازیں جنگ وغیرہ میں مشغولیت کی بنا پر نکل گئی ہیں، اس کے بارے میں احکام اور وہ حدیثیں ذکر کر رہے ہیں۔ تو پچھلے پروگرام میں 945 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو وہ کفار قریش کی مذمت کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہونے لگا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں نے بھی ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ مدینہ کے ایک وادی میں پہنچے تو آپ نے وضو کیا اور سورج کے غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ تو یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے، اس کی شرح بیان ہو چکی تھی کہ یہ آپ چونکہ مسلسل قتال میں، جنگ میں مصروف تھے، اور حالت جنگ میں جب عمل کثیر ہو رہا ہو تو پھر نماز کیسے ادا کریں، تو لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عذر کے سبب وہ نماز نکلی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے، ان کی نماز نکلی تو وہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، صدمے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہم آپ کو پچھلے پروگرام میں سمجھا رہے تھے کہ ہمیں ان سے ہم بزرگوں سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے، لیکن فکر ان سے کہیں زیادہ رکھنی چاہیے۔ ان معنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جن پر اللہ کی خصوصی رحمتیں تھیں، اللہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نوازا تھا۔ وہ صحابی ہیں، نبیوں کے بعد صحابہ سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، اور پھر اتنی بڑی ان کو سعادت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صدیق اکبر، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے۔ ایک دفعہ سرکار نے ان دونوں کے یوں ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ ہم اس طرح اٹھیں گے میدان محشر میں، یعنی بروز قیامت میں اس طرح، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، پھر ابوبکر عمر نکلیں گے، اور ہم اس طریقے سے ہاتھ پکڑ کر اٹھیں گے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جن کو اتنا اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ دے رہا ہو، وہ بھی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اپنی نماز کے نکل جانے پر۔ تو ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، کوئی نیک عمل نہیں، کسی کی ایسی اچھی صحبتیں حاصل نہیں کہ ان کی صحبت کی برکت سے انسان کو بخشش کا یقینی حاصل ہو جائے، یا کم از کم امید قوی حاصل ہو جائے۔ اور پھر اگر کوئی نماز نکل بھی جائے تو اس پہ اظہار و افسوس نہیں ہے، صدمہ نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ان چیزوں کا ہمیں تھوڑا سا ان پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر پہلی بات تو یہ کہ نماز نکلنی نہیں چاہیے، وقت پہ ادا کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ایک اہمیت ہماری نگاہوں میں ہونی چاہیے، تو پھر بچے اور ہماری نسلیں ہمارے حکم کو مانیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو معمولی سمجھ کے چھوڑیں گے تو پھر دوسری جو نسلیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ بھی ہمارے حکم کو ترک کرنے کی جرات محسوس کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ کبھی نماز قضا ہو جائے، اس پہ اظہار افسوس کر رہے ہوں، تو پھر ہمارے جو اگلی نسلیں ہیں وہ بھی یہ سوچیں گے کہ نہیں، کوئی یہ نماز بہت بڑی چیز ہے، تبھی تو دیکھیں نا کیسے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، آج ناشتہ نہیں کر رہے ہیں، آج مطلب موڈ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس طرح کے تکلفات ہمیں کرنے چاہیے جو بالکل اخلاص کے ساتھ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں، تو پھر بچوں کے دل میں بھی نماز کی اہمیت پیدا ہوگی۔ اور اگر نماز قضا ہو جائے، ہم کھی کر رہے ہیں اور کوئی افسوس کا اظہار بالکل بھی نہ ہو رہا ہو، تو پھر بچے نماز قضا کر کے کیسے صدمہ اور افسوس محسوس کریں گے؟ ان کے لیے بھی نماز قضا کرنا انتہائی معمولی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات ہم خود نماز قضا ہو جانے پر اپنی حرکتوں سے، اپنے بچوں کے قلوب سے، ان کی نگاہوں میں نماز کی اہمیت کو کم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنی نسلوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ایک نقصان کی بات ہے، اور ہم غلط ان کے ساتھ ایک رویہ اختیار کر رہے ہیں، ان کو غلط اپنے عمل سے غلط تعلیم دے رہے ہیں، جس پر ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہمیں کبھی پچھتانا پڑے۔ دوسری بات کی میں وضاحت پچھلے پروگرامز میں کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی میں پہنچے ہیں تو آپ نے پہلے عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص صاحب ترتیب ہوتا ہے، یعنی جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اب اگر نماز قضا ہو گئی یا قضا ہوئی تھی تو اس نے ساری ادا کر لیں،
اب اگر کوئی نماز اس کی قضا ہوئی ہے پچھلی نماز، تو وقتی نماز سے پہلے اس کو پڑھنا ہوگا۔ جیسے اگر فجر کی نماز نکل گئی اور ظہر کی آپ ادا کرنے لگے ہیں، لیکن یاد ہے کہ فجر کی نکلی تھی، تو پہلے فجر پڑھنی ہوگی، پھر اس کے بعد ظہر پڑھنی ہوگی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ ہاں، اگر آپ بھول گئے، وقتی نماز پہلے پڑھ لی، بعد میں پچھلی یاد آئی، تو اب ترتیب ساقط ہے، آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر وقتی نماز کا وقت انتہائی تنگ ہو اور آپ کو گمان ہو کہ قضا ہی ہو جائے گی، تو پھر وقتی پڑھیں گے، وہ بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن یاد ہونے پر ترتیب قائم کرنا لازم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اگر نکلی ہے تو باقاعدہ جماعت سے اس کو پڑھایا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، خصوصاً شرعی احکام کے لیے۔ ہم تو مکلف ہیں اس بات کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام کو اخذ کریں، اور احکام کبھی تو سرکار اپنی زبان سے بیان فرما دیتے ہیں، کبھی اپنے عمل مبارکہ سے بیان فرماتے ہیں۔ ہمیں دونوں سے استفادہ کرنا ہوگا، دونوں کی اطاعت اور اتباع کرنی ہوگی۔ لہٰذا جو حضرات یہ کہتے ہیں جی قضا نماز ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، بس توبہ کر لیں کافی ہے، ان سے پھر یہ کویسچن کیا جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ شارع علیہ السلام ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کو وہ زیادہ جانتے ہیں یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ تو آپ اپنی چھوٹی سی عقل کو استعمال نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز قضا ہوئی فوراً اس کو ادا فرمایا ہے، تو بس ہمارے لیے یہ تعلیم چھوڑ دی ہے، ہمارے لیے یہ ایک درس ہے کہ ہماری نماز بھی نکل جائے تو ہمیں اس کو ادا کرنی چاہیے۔ اور آپ نے یہ حدیث بھی غالباً سنی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نماز کے وقت میں سوتا رہ گیا، تو جب اس کی آنکھ کھلے تو اس نماز کو ادا کر لے کہ یہی اس نماز کا وقت ہے۔ کہنے کا مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ چونکہ عذر کے سبب اس کی نماز نکل گئی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اب اس کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر اس کی قضا ادا کر لے، تو گویا کہ وہ اس کو وقت پر ہی ادا کر رہا ہے، اس اعتبار سے کہ جیسے وقت پر ادا کرتا تو ثواب بھی ملتا، اور ادائیگی میں کوئی گناہ کا پہلو تو ہے ہی نہیں، تو گناہگار بھی نہ ہوتا۔ ایسی جس کے عذر کے سبب نماز نکل گئی، تو جیسے ہی وہ موقع ملتا ہے ادا کرتا ہے تو ثواب بھی ملے گا، اور اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا، جیسے کہ ادائیگی کے وقت گناہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا، کیونکہ عذر کے سبب نماز نکلی ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیں سرکار خود فرما رہے ہیں، جو سوتا رہ گیا، جب جیسے وہ اس کو مطلب موقع ملے یا اس کو یاد آتا ہے کہ میری نماز نکل گئی، تو وہ ادا کرے اس کو۔ تو یہ تلقین بھی موجود ہے، سرکار نے خود عمل مبارکہ کر کے بھی بتایا ہے، لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کوئی نماز نکل جاتی ہے تو اس کو ادا کریں۔ اگر آپ کی پچھلی زندگی کی نمازیں باقی ہیں، ان کا حساب کتاب کر کے آپ ادا کریں۔ میں نے اس کا بھی کچھ طریقہ آپ کو عرض کیا تھا، تو وہ ذرا ذہن میں رکھا جائے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب صلاۃ الطالب والمطلوب راکبا و ایماء۔ طالب اور مطلوب کی نماز کا باب، سواری کی حالت میں اور اشارے سے۔ مطلب کہنے کا طالب اور مطلوب، طالب سے مراد طلب کرنے والا، یہ مراد ہے حدیث کے مفہوم کے اعتبار سے پیچھا کرنے والا، جو دشمنوں کو طلب کر رہا ہو، پکڑنا چاہتا ہو، اور مطلوب وہ جس کو طلب کیا جا رہا ہے، اس سے مراد دشمن ہے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ یوں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ تعقب، پیچھا کرنے والوں اور جن کا پیچھا کیا جا رہا ہے، ان کی نماز کا باب، سواری کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ مسلمان دشمن کا پیچھا کر رہے ہوں یا دشمن مسلمانوں کا تعقب کر رہا ہو، تو نماز خوف سواری پر اور پیدل کی پیادہ حالت میں، یعنی پیدل کی حالت میں یہ اشارے سے پڑھی جائے گی۔ اس کے تحت ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں، 946 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الاحزاب سے لوٹے، یہ وہی غزوہ خندق ہے، میں وضاحت ابھی عرض کرتا ہوں، تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ کوئی شخص بنو قریظہ میں پہنچے بغیر عصر کی نماز نہ پڑھے۔ چنانچہ بعض صحابہ نے راستے میں عصر کا وقت پایا، لہٰذا بعض نے کہا کہ ہم عصر کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھیں گے حتیٰ کہ ہم بنو قریظہ میں پہنچ جائیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ہم عصر کی نماز پڑھیں گے۔ آپ نے ہم سے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان میں سے کسی فریق کو ملامت نہیں فرمائی۔ تو اب اس کی ذرا وضاحت سماعت فرمائیں ذرا ایک دفعہ پھر میں حدیث کو، مفہوم کو، اب یہ تو ترجمہ تھا، مفہوم تھوڑا سا سمجھاتا ہوں پہلے آپ کو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الاحزاب سے لوٹے
تو آپ نے ہم سے فرمایا کوئی شخص بنو قریظہ میں پہنچے بغیر عصر کی نماز نہ پڑھے۔ یہ حکم فرمایا۔ اب بعض صحابہ نے راستے میں عصر کا وقت پا لیا۔ وقت پانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اتنا کلوز وقت ہو گیا کہ اب اگر وہ نماز ادا نہ کریں تو قضا ہو جائے، راستے میں ہیں ابھی۔ چنانچہ بعض نے کہا ہم عصر کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھیں گے حتیٰ کہ ہم بنو قریظہ میں پہنچ جائیں۔ تو وہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے نبی کریم کے الفاظ کے ظاہر کو لیا کہ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہم وہاں تک پہنچ کر بھی پہنچیں گے بنو قریظہ تک تو عصر کی نماز کا وقت نہیں رہے گا۔ اس بات کو جاننے کے باوجود جب یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تم اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھنا جب تک بنو قریظہ میں نہ پہنچ جاؤ، یہ ثابت کرتا ہے کہ گویا کہ آج ہمیں حکم ہی یہ ہے کہ ہم وہاں جا کے نماز پڑھیں، اور اگر وہ نماز کا وقت نکل بھی جائے تب بھی وہاں جا کر پڑھیں، اور اس نماز کے وقت کے نکل جانے پر ہم بالکل گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے۔ جیسے کہ آج کل بھی آپ دیکھیں جب ہم میدان عرفات میں ہوتے ہیں غروب آفتاب کے بعد وہاں سے وقوف ختم کر کے ہم مزدلفہ کی طرف بڑھتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ اس دن حکم یہ ہے کہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھیں گے، اور وہ قضا نہیں ہوگی، وہ ادا کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ادا کی نیت سے پڑھیں گے، پہلے مغرب پھر عشاء، یعنی عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھیں گے اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بعض نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا جب سرکار نے حکم دے دیا ہے تو بس دے دیا ہے، اب چاہے نماز نکلتی ہے نہیں نکلتی ہم تو بنو قریظہ میں پڑھیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، آپ نے ہم سے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ تمہاری نماز قضا ہو جائے تب بھی تم بس بنو قریظہ میں پڑھو، بلکہ شاید نبی کریم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تیزی کے ساتھ سفر طے کرتے ہوئے بنو قریظہ میں پہنچو اور وہاں جا کے پھر عصر کی نماز وقت پہ ادا کرو۔ تو گویا کہ نبی کریم کا وہاں نماز عصر ادا کرنے کی تلقین کرنا سفر کو تیزی سے طے کرنے کے لیے تھا، یہ اصل میں کہنا مقصود تھا، تیزی سے سفر طے کرو، وہاں پہنچو اور عصر کی نماز پڑھو۔ اب یہ دیکھیں دونوں نے، دو صحابہ ہیں اور گروپ ہے، اور دونوں نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی اپنی جہت سے دیکھا ہے، اس پر کلام ابھی کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، گویا کہ دونوں اپنے اپنے موقف پر قائم رہے، ڈٹ گئے، بعض نے رستے میں پڑھ لی، بعض نے وہیں بنو قریظہ میں جا کے پڑھی۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان میں سے کسی فریق کو ملامت نہیں فرمائی، کسی کو نہیں ڈانٹا۔ تو یہ تو ایک تھوڑی سی مختصر سا ذرا مفہومی ترجمہ ہو گیا۔ اب ذرا وضاحت دیکھیے، اس میں پہلے ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الاحزاب سے لوٹے، تو یہ غزوہ خندق ہی ہے، اس کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ خندقیں کھودی گئی تھیں مدینے کے چاروں طرف، اور غزوۃ الاحزاب اس لیے کہتے ہیں کہ حزب کی جمع احزاب، اور احزاب جماعتوں کو کہتے ہیں، فوجوں کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مختلف جگہوں سے فوجیں جمع ہو گئی تھی کفار کی، اور 10,000 کے قریب لوگ جمع ہو کر چاروں طرف سے مدینے پر ٹوٹ پڑے تھے، اس لیے اس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ واپس لوٹے ہیں تو ابھی ہتھیار رکھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ آپ فوراً سے پیشتر جو ہے وہ جو بھاگ گئے ہیں لوگ بنو قریظہ کی طرف جا رہے ہیں جو کافر، کیونکہ جب آندھی طوفان آیا غزوہ خندق کے موقع پر تو ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ مایوس ہو کے بھاگے ہیں وہاں سے، تو حکم یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کا پیچھا کریں اور بنو قریظہ تک پہنچیں۔ تو یہ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا ہے۔ تو یہ عمدۃ القاری جو علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی شرح ہے، اس میں اس کا پس منظر یوں لکھا ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں احزاب کا ذکر ہے، اس سے مراد غزوہ خندق ہے۔ یہ غزوہ شوال 5 ہجری میں ہوا تھا، اسی غزوے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب نازل فرمائی تھی۔ اس کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوے میں مدینے کے اطراف میں خندق کھودی گئی تھی، اور اس کو غزوۃ الاحزاب اس لیے کہتے ہیں کہ کفار نے تمام قبائل عرب کو اپنے ساتھ ملا کر 10,000 نفوس کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا تھا۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر مدینے کی طرف لوٹے تو مسلمانوں نے اپنے ہتھیار اتار دیے۔ پھر ظہر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے، یعنی اس غزوے میں آپ کی امداد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور وہ باقاعدہ ہتھیاروں کے ساتھ آئے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے، آپ لوگوں نے اتار دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوں، اور میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں۔ یہ جبریل امین کہتے ہیں میں بھی اس طرف جا رہا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جو مسلمان حکم سننے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم سننے والا اور مطیع و فرما بردار ہے، وہ بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھے۔ امام محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ پھر آپ 3000 صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ 21 ذوالقعدہ بدھ کے دن کا واقعہ ہے۔ تو اب یہ پس منظر بھی آپ کے ذہن میں آ گیا، تو یہ اس حدیث کو بھی اگر سامنے رکھ کر تھوڑا سا غور کر لیا جائے کہ دیکھیں غزوۃ الاحزاب میں یا غزوہ خندق میں تسلسل سے لڑائی ہے، ایک ٹینشن ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے، اور ہتھیار باندھے ہیں، دھوپ اتنی شدید ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے وہاں کی دھوپ کا جلال بھی آپ کو پتہ ہے، تو جو لوہے کے ہتھیار یا جیسے خود پہنتے تھے، جو زرہ پہنی جاتی تھی، اس کے علاوہ بازوؤں پہ بعض اوقات لوہے کی جالی دار لباس ہوتا تھا، وہ دھوپ میں تپ جاتا تھا زبردست قسم کا، اور اس سے جو جسم کو ہیٹ پہنچتی تھی، اور پھر پانی کی بھی قلت، پھر ریت اڑ رہی ہے، سانس کے ذریعے اندر جا رہی ہے، آنکھوں میں غبار جا رہا ہے، کس قدر مشقت والی، اور پھر تلواریں کوئی اس طرح پھول کی طرح نہیں تھی بچوں کی لکڑی کی تلواروں کی اٹھا لی ہوں، بلکہ کئی کلو کی تلواریں مسلسل اٹھا کر پھر وہ کفار کے ساتھ مقابلہ۔ تو اتنے سارے یہ معاملات، اب جب ایک اس طرح کی مشقت والا ایک ماحول ختم ہوتا ہے تو نفس سکون محسوس کرتا ہے کہ ٹینشن ختم ہوا، کفار بھاگ گئے، اب ہم گھر جائیں گے، تھوڑا آرام کریں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، نیندیں پوری کریں گے، تھوڑا سکون ہوگا، ٹھنڈا پانی پیا جائے گا، کھانا کھایا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی ہتھیار اتاریں اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آ جائے فوراً دوبارہ ہتھیار پہنو، بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، تو یہ کوئی مطلب معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم انہیں بڑے آسانی سے سنتے ہیں، بڑے آرام سے ان باتوں کو سنتے ہیں، اور صحابہ کرام کی قربانیوں کا صحیح تصور اور صحیح احساس کیے بغیر اپنی نگاہوں کو اگلے صفحے پر لے جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تھوڑا سا آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے انہیں ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اس آزمائش پر مکمل طور پر پورے اترے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو، اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیے، بہت سے ینگسٹرز بچے ہمیں سن رہے ہوں گے، اگر والدہ ایک کام کہہ دیں، میچ چل رہا ہو، بیٹا ذرا بازار سے فلاں چیز لانا، ایک تو پہلے ہی کوفت شروع ہو جاتی ہے، امی کیا ہے اس ٹائم میچ چل رہا ہے، آپ اسی ٹائم بولتی ہیں، اچھا چلے میں لائیں، بھاگ کے لے کر آئے، جیسے پہنچے پھر والدہ اگر کہہ دیں ارے وہ تو میں بھول ہی گئی، وہ بھی لے کر آؤ، تو پھر پارا کہاں پہنچتا ہے، حالانکہ کوئی اتنی مشقت تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بیوی ایک چیز منگا لے، جی فلاں چیز لیتے آنا، وہ لے آئے، جی اچھا وہ میں بھول گئی وہ بھی لیتے آؤ، تو پھر شوہر کا بس ایک دم ہائپر ہو جاتا ہے اور ٹھیک ٹھاک سنا دیتا ہے، لے کر پھر بھی آ جائے گا چیز، لیکن تھوڑا سا سنا کے اپنا بلڈ پریشر بھی تو لو کرنا ہوتا ہے۔ تو اتنی سی چیز ہم برداشت نہیں کر پاتے کہ ہمیں ایک ساتھ پہلے کیوں نہیں کہا تھا، بار بار ہمیں کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ اور یہاں دیکھیں صحابہ کرام علیہ الرضوان کس طریقے سے مکمل طور پہ آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ذرا ہمیں غور سے سننا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اور اسی گہرائی میں اتر کر آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں اتر کے صحابہ کرام کی قربانی کو سمجھنا چاہیے، تو انشاءاللہ بے اختیار ان کے لیے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔